سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، گھر میں ہر طرح سے خیریت ہوگی اور آج کا دن خوب گزرا ہوگا۔ سچی بات، آج کا پروگرام جو ہمارا گزشتہ پروگرام تھا اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی اس میں گزشتہ پروگرام میں کہ والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلام نے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز میں بیلنس کیا ہے، اور جب تک ہم اس کو بیلنس نہیں رکھیں گے اس وقت تک بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو بھی سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی نظر میں ایک اچھا والد کون ہوتا ہے اور اسلام کی نظر میں ایک اچھی والدہ کون ہوتی ہے۔ وہ والدہ کہ جس کے قدموں میں جنت ہے، وہ باپ کہ جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ماں اور باپ کو جنت اور دوزخ قرار دیا گیا۔ ان کے راضی ہونے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اور ان کے ناراض ہونے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے عظیم مرتبے والے جو ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو اسی پہ گفتگو آج بھی ہماری انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ جو والدین ہیں بڑے غور سے یقیناً پہلا پروگرام بھی دیکھا ہوگا اور آج بھی اس کو ضرور دیکھیے گا، سماعت کیجیے گا، اور جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، جو اولاد ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے، وہ بھی اس کو ضرور دیکھیں کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کے جو ہے وہ رائٹس کیا ہے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے معروف قانون دان اور اسکالر علامہ سردار احمد قادری موجود ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ویکنڈ کیسا گزرا جناب؟ خیریت سے رہے؟ جی بالکل بالکل، آپ جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں گزرا الحمدللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام کے ایک عظیم قاری قرآن قاری امیر حسین صاحب الازہری موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے جو پروگرام کی باقاعدہ ابتدا ہے، کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو قرآن پاک کی تلاوت سے ہم اپنے دل کو، اپنے باطن کو منور اور مزین کریں، اور ہمارے ناظرین بھی یعنی قرآن کی خوبصورت تلاوت سے ابتدا ہو اور پھر آگے ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ بے شک۔ علامہ قاری امیر حسین صاحب الازہری ہمارے ساتھ نوٹنگہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اسی لیے آپ کو اسی لیے زحمت بھی دی کہ آپ تشریف لائیں نوٹنگہم اسٹوڈیوز میں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے جو باطن ہے، ہمارے جو انر سیلف ہے، اس کو مزین اور منور فرمائیں۔ جی انشاءاللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله 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 أكبر الله أكبر كبيرا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الله أكبر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر قاری صاحب. بہت
خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن عزیز کی آیات بینات کو تلاوت کیا۔ علامہ صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ باتیں ان پہ گفتگو کر لی تھی۔ اس وقت جو ہمارے ناظرین جو پروگرام پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ایک اچھا والد یا اچھی والدہ بننے کے لیے، ایسا والد اور ایسی والدہ، اور پھر وہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا اور آخرت میں سرخرور ہو جائیں، تو کیا کیا اوصاف انہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على قدوتنا وسیدنا نبینا محمد المصطفى احمد المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ علامہ قبلہ سید اسد علی شاہ صاحب، ہم گزشتہ محفل میں اپنے موضوع کے حوالے سے جو بات عرض کر رہے تھے جی، اس کو ہم نے یہاں پہ اختتام پذیر کیا تھا، ہم نے کنکلوڈ اس کو یہاں کیا تھا کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے جی ہاں، اور اس کے لیے کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ یعنی میاں بیوی جو کہ خاندان کی بنیاد ہیں، یونٹ، فیملی یونٹ کی ایک اساس ہیں، تو ان کو شادی سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا وہ یہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں گے، کیونکہ اسلام میں اس کا مطلب صرف ایک ازدواجی تعلق قائم کرنا نہیں، بلکہ جو آنے والے مستقبل کی نسلیں ہیں، جو فیوچر جنریشنز ہیں، جو آپ کی آف سپرنگز ہیں، اس کی آپ نے تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو پیش نظر بہرحال ضرور رکھنا چاہیے۔ اور میں نے اس کا عرض کیا تھا کہ ایک اس اچھے، کا آغاز پہلے دن سے ہو جاتا ہے۔ بالکل اچھا جوڑا جو ہے وہ ایک اچھے خاندان کی ابتدا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے نا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی ازدواجی زندگی کا جب آغاز کیا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ جانتے ہیں۔ صحیح۔ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے 15 سال بڑی ہیں، یعنی عمر کے حساب سے زیادہ میچور ہیں۔ تو اب شادی کا پیغام ام المؤمنین کی طرف سے آیا تھا، صحیح، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی کا سہارا لیا تھا، ان تک حضور علیہ السلام کی رائے لی، پھر ایک میٹنگ حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہوئی۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھیے اس معاملے میں میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، میرے چچا فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک۔ دیکھیے آپ 25 سال کی عمر کے ہیں، اور یعنی ظاہری طور پر عرب کے معاشرے میں 18-20 سال کا نوجوان ایک بھرپور نوجوان سمجھا جاتا ہے۔ 18 سال کا محمد ابن قاسم سندھ کو فتح کرتا ہے، صحیح، 17 سال کا اسامہ بن زید، آقا علیہ السلام اس کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بناتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں اس کو یہاں سے لیتا ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ شادی کے بعد میاں بیوی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، تو میں اس کو یہاں سے لیتا ہوں کہ آپ نے شادی سے پہلے کیا اپنے والدین کی کنسنٹ یا ان سے مشورہ یا ان کی بلیسنگ لے لی تھی؟ صحیح۔ تربیت کا مرحلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ نے وہ پری ریکویزٹس جسے کہتے ہیں شادی سے پہلے جو ایک لازمی اور ضروری ایک پروسیس تھا کہ اپنے بزرگوں کی رائے لی تھی، کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی اس قابل ہے۔ یعنی کل جو آپ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا جب زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو، علامہ صاحب یہ صرف شادی کا معاملہ نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد اور والدین جو ہے، اولاد اور والدین کے درمیان بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل اپنی زندگی کا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس میں کم از کم ہماری مشاورت ضرور شامل ہوگی۔ تو آپ اپنی اولاد سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کل کے لیے، فیوچر کے لیے، کیا وہ آپ نے خود اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ تو اپنے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ میری اولاد بڑی اچھی ہوگی، وہ زندگی کا کوئی فیصلہ میرے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ اپنے والدین کے مشورے کے بغیر نہیں چلتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے مشورے کے بغیر نہیں چلے گی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ
جو ہے کوئی بھی چیز ہمارے آپ دیکھتے ہیں نا زندگی میں ہم کہتے ہیں بائی چانس ہو گئی. صحیح. یہ بائی چانس کچھ نہیں ہوتا, یہ تمام چیزیں ریسیپروکل ہوتی ہیں. صحیح. ہر عمل جو ہوتا ہے وہ کسی عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کو دیکھا جائے گا, روز محشر ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین اسی دنیا میں بھی آپ کو بارہا مواقع پہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ سوچئے کہ کیا آپ سے 20-25 سال پہلے یہی طرز عمل آپ نے اپنے والدین کے ساتھ تو نہیں کیا تھا. کیونکہ یہ دیکھیے نا, آپ تو جانتے ہیں نا کہ والدین کی رضا میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے, اور ان کی ناراضگی میں فی سخط الوالدین فرمایا, ان کی ناراضگی میں پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی شامل ہے. بلکہ آپ تو وہ مشہور حدیث ہے آپ کے پیش نظر ہے وہ کہ آپ نے سامنے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے کہ جس کے والدین اس سے اس دنیا سے ناخوش گئے ہیں, اور یہ آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دعا مانگی ہے, جبریل کے کہنے پر دعا مانگی ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں, اہمیت نہیں سمجھتے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ اس کو اتنا سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے وہ کہنا نہیں مانتی. ہاں معاشرے کا اثر بھی ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, مختلف سچویشنز ہیں ہمارے ہاں, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اثر لیتے ہیں معاشرے سے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارا اسپرچول ایسپیکٹ ہے, جو روحانی اس میں عنصر ہے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اس کو اسپرچول ایسپیکٹس کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. وہ باقاعدہ وہ کام کر رہا ہے, وہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ محبت و شفقت اور آپ کی تابعداری کا اور آپ کی تابع فرمان ہو کر آپ کی مشورے پر سنیں, ہاں, لیکن آپ اس پر امپلیمنٹ اس طرح سے نہ کریں کہ بالکل انجسٹیفائڈ کوئی ڈیسیجن ہو, آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ود فورس, آپ ان کو کمپیل نہیں کر سکتے. ہاں, ایک ریشنل طریقے سے, لاجیکل طریقے سے, منطقی طریقے سے آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. علامہ صاحب, جو میرا خیال ہے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جتنا تو ضروری ہوگا ہمارا جو میرج انسٹیٹیوشن ہے اس کو تو ہم اس میں ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن میں نے اپنی اس نیت کا, اس انٹینشن کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو میرج انسٹیٹیوشن ہے اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن ہمارے ہاں اس پہ بات نہیں کی جاتی. بہت سی باتیں جو کلچرلی ڈیولپ ہو چکی ہیں, بہت سی چیزیں جو نوجوان نسل کو سمجھنے کی ہیں, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں والدین کو بھی اپنا جو رویہ اس پہ ریویو کرنا چاہیے. میں یہ جو سارا ایک موضوع ہے اس کو ایک علیحدہ پروگرام کے لیے چھوڑ رکھتا ہوں کہ جس پہ ہم میرج انسٹیٹیوشن پہ مکمل ایک پورا پروگرام, اور شاید وہ چند ایک پروگرام ہمیں کرنے پڑ جائیں. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا آج کے اس پروگرام میں کہ آپ ایک اچھا والد اور والدہ بننے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے بیوی بننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اچھا ماں یا اچھا باپ بننے کے لیے اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننا بہت ضروری ہے, اور یہیں سے اولاد کی اچھی تربیت کی ابتدا ہو جاتی ہے. میری آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے, یا کم از کم شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے, والد کی حیثیت سے یا والدہ کی حیثیت سے آپ کو کانفیڈنس ملے, آپ کو اعتماد ملے, اور آپ کے ساتھ مشاورت کریں, تو آج کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ اپنے والدین کو ضرور کنسلٹ کریں, ان کی بلیسنگ ضرور لیں, ان کی مشاورت ضرور لیں. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جی, کہ ایک تو ہوا نا آپ کے والدین کا, یعنی آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تعلق رکھا. اولاد ایک اور چیز کو بھی آبزرو کرتی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. صحیح. اب دیکھیے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے آپس میں کبھی کسی معاملے میں اختلاف رائے نہ ہو یا آرگیومنٹس نہ ہو, یہ تو انسانی فطرت ہے نا. ٹھیک. لیکن آپ اس آرگیومنٹس کو اپنی اولاد کے درمیان تفریق اور فرق اور جھگڑے کی بنیاد نہ بنائیں. مثلا کسی بنیاد پر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں والد اپنی اولاد کی کسی رائے سے متفق ہے, والدہ نہیں ہے, تو اب والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ نہیں, آپ اپنے والد کو پہلے منائیں اس بات پر, پھر میں آپ کے ساتھ یہ آپ کی رائے کو پروو کروں گی. یہی والد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی بات پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے, بچوں کی والدہ جو ہے یعنی بیوی اس کی, وہ بچوں کی کسی بات پہ اگری نہیں کر رہی, صحیح, تو پھر وہ خود ہی, اگر وہ اگری کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کرے جی ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں, ماں تمہاری راضی نہیں ہے تو کیا ہوا. نہیں, وہ کہے نہیں, اپنی والدہ کو راضی کرو, جب تک وہ راضی نہیں ہوگی ہمارا فیصلہ یونینیمسلی ہوگا,
یعنی ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کہیں جی چلو جی 3 بچے ایک طرف ہو گئے اور میں ایک طرف ہو گیا, آپ کی والدہ کا راضی نہیں ہے تو نہ ہو. اس سے کمیونٹی, یعنی کہ جو کمیونٹی کا بیسک یونٹ ہے فیملی, اس کے اندر سیگریگیشن اور تفریق اور ایک طرح سے کنفلکٹ سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ فیملی کے اندر ہم وہ کریں, یعنی ان کو حوصلہ افزائی کریں کہ آپ اپنی رائے دیں, لیکن اس پر رائے مسلط اس طرح سے نہ کریں کہ پھر وہ کل کو کہیں کہ جی آپ نے تو امپوز کر دیا تھا, ہمیں تو سوچنے کی صلاحیت نہیں دی تھی. تو یہاں سے پھر یہ میں سمجھتا ہوں یہ اولاد کا حق ہے, اولاد کا حق ہے والدین پر, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سنیں, لیکن اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات ود ڈیو ریسپیکٹ, ود پراپر ریسپیکٹ اینڈ آنر اینڈ ڈگنیٹی آف دی پیرنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے بیان کریں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے یہاں کے مغربی معاشرے میں ایک آرگومنٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حدود جو ہے رسپیکٹ کی وہ پھلانگ دیتے ہیں. صحیح. تو وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے. جی علامہ صاحب, ایک اور جو والدین کی ذمہ داری ہے, میں چاہوں گا کہ بچوں کی جو کفالت ہے, ان کی جو پرورش ہے, اس حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داری, کیونکہ ہم نے بچوں کی پیدائش پہ اللہ کا شکر ادا کرنا, ان پہ رحمت و شفقت کرنا, ان کے ساتھ مساوات برابری کے ساتھ سلوک کرنا, اچھا نام رکھنا, ختنہ کرنا, اور اس کے بعد جو عقیقہ کرنا ہے اس تک گفتگو کی تھی. بچوں کی جو پرورش ہے, جو کفالت ہے, اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ذمہ داری, کیونکہ میرے پیش نظر ایک حدیث پاک تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اشرفی, یعنی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی, اور ایک اماؤنٹ وہ ہے, وہ اشرفی وہ ہے, رقم وہ ہے, آپ کی جو ایسٹس ہے, آپ کی جو سرمایہ ہے وہ ہے جو تم نے کسی غلام یا کسی لونڈی کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کی, کیونکہ اس وقت سلیوری ٹریڈیشن تھا اور اسلام اس بات کو بڑا انکریج کرتا تھا کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جائے. اور فرمایا ایک اماؤنٹ وہ ہے, ایک اشرفی اور رقم وہ ہے جو تم نے کسی غریب کو صدقہ میں دی ہے, اور ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑا اجر اس اشرفی کا, اس رقم کا, اس اماؤنٹ کا ہے کہ جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کی ہے. تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بڑی واضح ہدایات عطا فرما دی کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, فرمایا وہ بھی صدقہ ہے. تو بچوں کے لیے روزی کمانا, رزق حلال کا اہتمام کرنا, ان کی پرورش کرنا. تو ایک بندہ جب کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے تو یہ نیت کرنی چاہیے میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. بالکل بالکل, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اسلام میں جو فیملی کا یونٹ ہے اس کو کتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حیاتی مبارکہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو برتاؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ, یعنی شفقت و محبت کا. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان والے تو سفر کر رہے ہیں یعنی مالی طور پر, اور آپ علیہ السلام خود لگژریس استغفر اللہ لائف خود رہ رہے تھے. یعنی جو لائف سٹینڈرڈ آپ کا ہے, شوہر کا ہے, وہی لائف سٹینڈرڈ آپ کی فیملی کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو باہر بہت عمدہ سے کھانے کھا کر آ جائیں اور گھر والوں سے کہیں جی ہاں آپ کو پرووائڈ میں نہیں کر سکتا. نہیں, جو آپ کھانا وہی کھائیں جو آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, جو بھی ہے وہ تاکہ فیملی اس بات کو یہ محسوس کرے کہ ہمارے والد جو ہیں, کیونکہ خاندان کا سربراہ ہے, الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العلی العظیم, تو وہ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ہم سارے اکٹھے گزار رہے ہیں, یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ہمیں درس دیا کہ اپنی کفالت اپنے والد, اچھا تو یہ نیت یہ ہے دینا تو آپ کو ہے. اب آپ اس ملک میں اگر رہتے ہیں تو کورٹ بھی آپ کو مجبور کرے گی, چاہے آپ خدا نہ خواستہ سیپریٹ بھی ہو جائیں, کہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ اپنے ایسٹس میں سے اپنی اولاد کو اور اپنے اسپاؤس کو دینی ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ اس کو مذہبی طریقہ فریضہ سمجھ کر, اس کو شریعت اسلامی کا ایک جز سمجھ کر, اس کو آقا کریم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر آپ اس کو دیں گے, تو آپ کا وہ جو ویو پوائنٹ ہے
اس کے بدلنے سے آپ کی ذہنی جو سوچ ہے اس کی صحیح سمت میں جانے سے آپ کا وہ عمل عبادت ہو جائے گا. یعنی یہ والد کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیے نان و نفقہ تو آپ دیکھیے اسی لیے تو کہا گیا نا. اب قرآن پاک میں وہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. صحیح. کہا کہ اگر ہم نے مرد کو فیملی کا ہیڈ بنایا ہے، اس کی دو ریزن، حالانکہ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ریزنز بھی بتائیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے اور الحکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. فرمایا کہ ہم نے مرد کو فیملی کا سربراہ اس لیے بنایا، ایک تو اللہ نے فضیلت دی اس کو، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے مرد کو عورت پر فضیلت دی. اس طرح گھر میں اگر دوسری بات یہ فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم ان پر اپنے اموال جو ہیں، اللہ نے تمہاری ذمہ داری جو تم پر ڈالی ہے فیملی کی، تم پر وہ وبما انفقوا من اموالہم، تم پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے پورا ہو. اسی لیے جب آپ کے پاس ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابی آئیں تو میرا نکاح کر دیجئے کسی کے ساتھ، بلکہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کیا. آپ فرمایا نہیں، تو اس نے کہا حضور، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے پھر کسی کے نکاح میں دیجئے. تو آپ علیہ السلام نے پھر ترجیح دی کہ اس کے ساتھ جو اس کے ذمہ داری ادا کر سکے، فرمایا جو اس کے حق مہر اس کا ادا کر سکے، تاکہ وہ مطلب یہ ہے کہ یہاں خاندان کی ابتدا مہر سے جو ادا ہوتی ہے نا، وہ دراصل ایک نان و نفقہ کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے کہ آپ ٹوکن منی جسے کہتے ہیں، یا آپ علامتی طور پر جتنا آپ کے پاس ہے وہ دیں اس سے، اور وہ مہر معجل بھی ہو سکتا ہے اور مہر مؤجل بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس کو ڈیلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پرومپٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی سے آپ ایک آغاز کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ایک پہلے تحفے سے، جو رقم بھی ہو سکتی ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتی ہے، جائیداد بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ میں رسپانسبلٹیز کا آغاز آج شادی کے دن سے کر رہا ہوں. یعنی یہ والد کی ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کے لیے جو ان کی معاشی اور معاشرتی ضروریات ہیں اپنے پوری قوت کے مطابق جتنی توفیق ہے اور جتنے ان کے ریسورسز ہیں اس میں اس حق کو ادا کریں. جی میں آپ کی بات کو بالکل اپروو کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. آپ نے فرمایا نا اپنے ریسورسز کے مطابق اور اپنے لیمٹس کے مطابق، اور اپنے اس پر میں کہتا ہوں ہمیں تھوڑی سی ایمفیسائز کرنا چاہیے. صحیح. آج یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انفیئر مینز، اور جس معاشرے سے ہم آئے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں بہت سارے کرائم اس وجہ سے ہو رہے ہیں، رشوتیں اس وجہ سے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بدعنوانی اس وجہ سے ہے، کرپشن اس وجہ سے ہے کہ اولاد یا بیوی بعض دفعہ ایسی ناجائز ضروریات پیش کرتے ہیں جو کہ اس کی استطاعت میں نہیں ہوتی. صحیح، بالکل. اب ایک آدمی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی تنخواہ ایسی نہیں ہے کہ وہ گاڑی افورڈ کر سکے، مثال کے طور پر. صحیح. جی، یا وہ نئے مطلب ہے کہ لگژریز لائف، یا اس کا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے تو آپ دیکھیں کہ آپ مثال کے طور پر پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ہمارا تو کرائے پہ گھر ہے، اور دیکھیے کہ وہ ساتھ والے وہ بھی پولیس والے ہیں، اور انہوں نے تو جناب انہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا ہے 8 بیڈ روم کا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ کرنے والی یہ عورت ہے، یہ دراصل اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہی ہے. وہ کہے کہ جو میری ذرائع آمدنی ہے حلال، میں اس میں آپ کو گھر بھی دوں گا، نان و نفقہ بھی مہیا کروں گا، لباس بھی مہیا کروں گا، لیکن نہ میں تمہارے لیے گاڑی لے سکتا ہوں، نہ میں تمہارے لیے عمدہ بنگلہ بنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے اس وقت وسائل میں شامل نہیں ہے. ہاں میں رشوت لوں گا، کرپشن کروں گا، پھر تو شاید ممکن ہوگا، اور پھر وہ بعض دفعہ مجبور ہو کر اولاد کے کہنے پر بھی کہ دیکھیے آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، تو وہ پھر اس طریقے پر چلتے ہیں. میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. عید کی رات ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، وہ آئی ہیں، کہنے لگی ابا جان ہمارے پاس کپڑے نئے نہیں ہیں. کپڑے تو ہیں، ہر کوئی نئے کپڑے سلوا رہا ہے، تو آپ تو امیر المومنین ہیں، تو آپ تھوڑا سا حکم دے دیں تو بیت المال سے نئے جوڑے آ جائیں گے. تو آپ ہمیں کپڑے دے دیے، ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے شرم کی، امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ ہم پرانے کپڑے پہنے. تو آپ نے فرمایا بیٹیوں میں کپڑے آپ کو دے دوں گا، آپ لکڑیاں اکٹھی کر کے پہلے اپنے باپ کو اس میں جلاؤ. تو انہوں نے کہا بجان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو جلتا ہوا دیکھیں؟ تو کہا بیٹا میرے ساتھ یہی تو پھر ہونے والا ہے. میں تمہیں نئے جوڑے اپنے ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ کر تمہارے لیے نئے سوٹس منگوا لوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، کیونکہ پھر مجھے یہاں حکومت کے، سلطنت کے ہر آدمی کے لیے وہ جوڑے دینے پڑیں گے. تو بیٹا تمہارے کپڑے ہیں، اسی میں گزارا کرو، کیونکہ تمہارا باپ
اب وہ شہزادہ عمر ابن عبدالعزیز نہیں رہا، اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، اب میں تمہارے لیے وہی سلوک کروں گا جو میں امت کی پوری تمام کمیونٹی کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ یعنی تو آپ نے دیکھا والدین جی کی بالکل یہاں انہوں نے کیا کیا، والدین کی ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اس کے لیے ناجائز اور حرام ذرائع کو ہرگز اختیار نہ کریں، کیونکہ جو حرام اپنی اولاد پہ وہ خرچ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے وہ اولاد کبھی ان کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ حلال کہ مال سے اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اولاد ہمیشہ تک کے لیے فرما بردار ہوگی، لیکن حرام سے جو تربیت کی ہوگی اور لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مار کے اور لوٹ کے جو تربیت کی ہوگی وہ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب آپ نے دیکھا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، صحیح دیکھیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، نافرمان ہے۔ ہم نے ایک جو کہتے ہیں نا جب کیا کچھ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہم نے حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، بالکل اور ہم نے دن رات محنت کی اور دیکھو یہ اولاد ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ تو بھائی آپ نے وہ کیا کچھ کیوں کیا تھا؟ اور اس میں آپ اگر اس کو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق تربیت کی ہوتی، کہا ہوتا بیٹا جو کچھ میرے وسائل میں ہے وہ تو میں مہیا کر سکتا ہوں، صحیح، اور پھر یہ کہتے ہیں گھر سے جھگڑا ہی نہیں جا رہا، دیکھو جی میں تو بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تو ہر خواہش آپ اگر جائز طریقے سے پوری کرتے ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ بات وہ حضرت وہ جو نافرمانی اولاد کی ہے یا جو جھگڑا بیوی کا ہے، دراصل وہ معاملہ کسی باہمی تنازع کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ معاملہ تو اس حرام کی وجہ سے ہے جو اس گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ حرام گھر میں سکون کو نہیں آنے دیتا، وہ حرام گھر میں پیار محبت کو نہیں آنے دیتا، پھر تعویذ گنڈے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اب جب حرام گھر میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے برکت نکل جاتی ہے، دوسرے دروازے سے امن اور سکون نکل جاتا ہے۔ ایک دروازے سے حرام داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے سکون قلب اور اطمینان قلب چلا جاتا ہے۔ تو اب تو وہ پوری عمر کے لیے یہ بیماری آپ نے اپنے گھر میں ڈال لی۔ حلال لے کے آئیں گے تو گھر میں سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا اور آپس میں پیار محبت بھی ہوگی۔ بالکل آپ جا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پھر اس کے بعد پتہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ جی وہ ہوا ہے، وہ جو حرام کا پیسہ گھر میں آیا دراصل وہی کالا جادو ہے۔ وہی اچھا دیکھیے نا وہ کالا اچھا جادو جو ہے وہ تو شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، صحیح، تو شیطان کو آپ نے اپنے گھر میں خود ویلکم کیا، صحیح، شیطان ہی بلکہ ہم نے تو شادی کے دن سے شیطان کو ویلکم کرتے ہیں نا۔ ٹھیک، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو تو استغفر اللہ معاذ اللہ ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں شادی والے دن۔ ایک ایک رسم سے آپ دیکھ لیجئے، وہ ڈھولکی سے شروع ہو کر پھر میوزک تک، پھر ڈانس پر، پھر لڑکیوں کا کھڑے ہو کر مردوں کا استقبال کرنا، نامحرم مردوں کا استقبال کرنا، ان کے سروں کے اوپر پتیاں نچھاور کرنا، پھر سب کے سامنے میک اپ کر کے فوٹو کھنچوانا۔ شیطان کو ہم نے خوش کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ جناب جی ہاں اب آپ نے شیطان کو تو خوش کر دیا، اب شادی کے بعد بھی وہی عمل شروع کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں حضرت مولانا صاحب یا قبلہ پیر صاحب یا عامل صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ جس سے ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں، ہم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائی میری بہن آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما اصابک من مصیبت، یہ جو بھی مصیبت تم تک پہنچی ہے فمن نفسک، یہ تم نے اپنے لیے خود کھڑی کی ہے۔ علامہ صاحب یہیں سے اب بات کو آگے شروع کریں گے، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے۔ ناظرین علامہ صاحب نے بڑی ہی قیمتی بات کی ہے کہ وہ جو جادو ہے، وہ جو کالا جادو ہے، وہ خود ہم نے اپنے سر پہ کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے ہم نے۔ ما اصابک من مصیبت الا، قرآن کریم کی آیہ بینہ علامہ صاحب پڑھے تھے، اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ مزید اس بات کو آگے سیکھیں گے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اور حرام کو اپنے گھر میں داخل کر کے ہم نے سکون کو، اطمینان کو، برکت کو، اللہ کی رحمتوں کو جانے دیا ہے۔ بریک ہوگی مختصر سی، اس کے بعد اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات